اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ شیئر کروں گی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلزلے سے بات کرتے ہیں اور زلزلہ کس طرح رک جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان پکا ہو، یقین کامل ہو، تو یہ مومن خلیفۃ فی الارض ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے۔ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ زمین پر ان کا حکم چلتا تھا۔ دیکھیں، اللہ کی مخلوق 4 چیزوں سے بنی: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ چاروں پر ان کا حکم لاگو ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ زمین پر زلزلہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا کہ اے زمین، تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ ان کی یہ بات سن کر زمین کا زلزلہ رک گیا۔ زمین پر حکم چل رہا ہے۔ پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فرماتے ہیں، ہوا ان کے پیغام کو سینکڑوں میل دور پہنچا دیتی ہے۔ ہوا پر حکم چل رہا ہے۔ دریائے نیل کا پانی نہیں چلتا۔ دریائے نیل کو رکا لکھتے ہیں۔ دریائے نیل اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ چل۔ دریائے نیل چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آج تک دریائے نیل کا پانی چل رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے لہرا رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کی ایک طرف سے آگ نکلتی ہے، جس کو حرہ شرقیہ کہتے ہیں، اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دحیتہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جائیں اور اس آگ کو واپس دھکیلیں۔ دحیتہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور آگ کے پاس جا کر چادر کو چابک کی طرح استعمال کیا۔ جیسے انسان کسی حیوان کو واپس اپنی جگہ دھکیلتا ہے، وہ چادر کے ذریعے آگ کو چابک مارتے گئے اور آگ کو واپس دھکیلتے گئے، حتیٰ کہ جہاں سے آگ نکلی تھی وہیں پہ واپس چلے گئی۔ تو دیکھیے، ایمان کے بنانے کی وجہ سے ہوا پر حکم چلتا ہے، پانی پر حکم چلتا ہے، زمین پر حکم چلتا ہے، آگ پر حکم چلتا ہے۔ صحیح شہنشاہی ہی تو یہی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گڑ سکھائیں گے بادشاہی کا۔ بندہ جب اللہ کے در پر جھکتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ فقیری میں اس کو شاہی رنگ عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ آگے دشمن کی فوج ہے اور درمیان میں دریا۔ اللہ کی شان، انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور گھوڑے چلتے چلتے بالآخر دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔
اور آگے جا کر انہوں نے پوچھا کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا لکڑی کا پیالہ تھا، وہ دریا میں گر گیا ہے۔ دریا کو حکم دیتے ہیں کہ لکڑی کا پیالہ واپس کر۔ ایک پانی کی لہر آتی ہے اور لکڑی کے اس پیالے کو بھی کنارے پر ڈال جاتی ہے۔ لگا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو، رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو ایمان بنانے پر اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں بھی ایسی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے خدا کے رسول علیہ السلام، آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کوئی دشمن بھی نظر نہیں آ رہا، پھر آخر آپ کی وجہ خوف کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں، تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال۔ اس آدمی نے کہا، یا حضرت، آپ کیا وہ مسیح علیہ السلام نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرا شفا یاب ہو جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردے پر کلام الہی پڑھتے ہیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ وہ ہی نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پہ دم کر دیں تو وہ اسی وقت ہوا میں اڑنے لگتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں وہی ہوں۔ تو اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے، تو پھر آپ کو کس کا خوف ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس رب العزت کی قسم کہ جس کے اسم اعظم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہو گئے، پہاڑوں پر پڑھا تو وہ ہٹ گئے، مردوں پر پڑھا تو وہ جی اٹھے۔ لیکن وہی اسم اعظم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑھا، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس شخص نے پوچھا، یا حضرت، یہ کیا ہے کہ اسم اعظم اندھوں، بہروں اور مردوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا؟ لیکن حماقت بھی ایک مرض ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے، درس حیات بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔